السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 762، رد بیان مولانا افتخار صاحب ندوی، مقیم مدینہ منورہ۔ مولانا افتخار احمد صاحب ندوی متضلہ کے بیان کا خلاصہ اور ان کا ازالہ۔ نمبر 1، عالمی شورا کا نظام دعوت قرآن اور حدیث اور سیرت پر مبنی ہے اور حق ہے۔ ازالہ: عالمی شورا کا نظام دعوت و تبلیغ ما انا علیہ و اصحابی کے یکسر خلاف ہونے کی وجہ سے اور امت مسلمہ کی 1450 سالہ تاریخ میں اس نئے نظام کا پایا نہ جانا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عالمی شورا کا نام اور اس کا دعوتی نظام سراسر غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ البتہ دشمنان اسلام مسٹر لینن اور اسٹالین کا نظام کمیونزم ضرور ہے، یعنی دی ورلڈ کاؤنسل، جس کا معنی عالمی شورا ہے۔ مولانا افتخار ندوی صاحب متضلہ اس نظام عالمی شورا کے شرعی اور اسلامی نظام ہونے کا دارالعلوم دیوبند یا خود اپنے مدرسے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہی سے ایک فتویٰ حاصل کر لیتے اور بیچارے تبلیغیوں کی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ اس کام کے لیے ہم آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کا دعوتی نظام شخصی ہے۔ اس شبہ کا ازالہ: مرکز نظام الدین میں دعوتی کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک ہر عمل اور امور احباب مشورہ کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ اس مشاورتی مسنون دعوتی نظام کو شخصی نظام کا نام دینا سراسر غلط ہے، بہتان ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ اور اس مشاورتی جماعت میں مولانا ابراہیم دیولہ اور احمد لاٹ صاحبان زید مجدہما بھی شامل ہیں، لیکن ان دونوں علماء نے مرکز نظام الدین سے بھاگ کر علیحدہ سے اپنی پارٹی بنا لی اور امت مسلمہ میں فتنہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے یہ نامراد ہوئے۔ فاستحبوا العمی علی الہدی کے مصداق ہوئے۔ نمبر 3، مولانا ابراہیم صاحب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ ازالہ: یہ جملہ بھی سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضرت جی ثانی 1965 میں انتقال کر گئے اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ 1974 میں مرکز نظام الدین میں مقیم ہوئے۔ حضرت جی ثانی سے تربیت پانے والے خود تو تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، مگر دعوتی کام اور تبلیغ والوں کو فتنوں میں نہیں ڈال سکتے، جیسے مولانا رحمۃ اللہ، مولانا عبدالشکور عباسی صاحب فضل کریم رحمہم اللہ علیہ مجمعین وغیرہ۔ یہ حضرات بھی مرکز سے ہٹے لیکن میدانی داعی بن کر کام کرتے رہے اور لاکھوں لوگوں کو تبلیغ سے جوڑا اور بے نام ہو کر دنیا سے گئے۔ کسی نے پارٹی نہیں بنائی، اس لیے کہ ہیرے حضرت جی ثانی کے تراشے ہوئے تھے۔ دوسرے سفید جھوٹ کا ازالہ: حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ نہیں تھے، اس لیے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب 1922 میں پیدا ہوئے اور دنیاوی گریجویشن کو پورا کیا، جو عام طور پر 23-25 سال کی عمر میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی وفات 1944 میں ہوئی۔ کس طرح ممکن ہے کہ 22 سالہ نوجوان جو دنیاوی تعلیم میں سرگرداں ہو، اس کے بارے میں یقینی طور پر کہنا شروع کر دیں کہ حضرت جی اول کا تربیت یافتہ ہو؟ ممکن ہے کہ 1-2 ملاقاتیں ہو گئی ہو۔ نوٹ: دعوتی کام کی تاریخ مدفون ہو رہی ہے، خدا را اس میں جھوٹ تو نہ ملائے۔
آنے والی نسلوں کو کنفیوز کرنے کے بجائے صحیح اور مصدقہ تاریخ کا تحفہ مہیا کرے۔ نمبر 5، استاد ہونے کی رٹ لگانا، اس کا ازالہ۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مدظلہ کا مولانا سعد صاحب زید مجدہ کا استاد ہو جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہو سکتی کہ مولانا دیولہ صاحب شیطانی برغوں اور فتنوں سے مامون اور محفوظ ہو گئے، شیطانی نرغوں اور فتنوں سے مامون اور محفوظ ہو گئے۔ آخر کار مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے کمیونسٹ نظریات کو لے کر ما انا علیہ و اصحابی والے نظام مقدسہ پر حملہ کر دیا۔ یہ ہے استاد صاحب۔ ایسا ہی واقعہ امام بخاری کے استاد نے امام بخاری کے ساتھ کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک ایسا بھی وقت آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تمام اہل حق اور اہل نظر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سب نے خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو گمراہ مان لیا تھا۔ خود ان کے استاد محمد بن یحییٰ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام بخاری کے خلاف فتویٰ دے دیا اور فرمایا جو شخص بھی بخاری کی مجلس میں جاتا ہو وہ میرے شہر میں نہ رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو لاکھوں کے مجمع کو درس دینے والے محدث کی نماز جنازہ پڑھنے والے عوام تھے، اور علماء میں سے صرف ایک عالم غالب بن جبریل تھے، باقی تمام علماء کے نزدیک امام بخاری گمراہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد بعض مخالفین خوشبو پہلاتی ہوئی امام کی قبر پر آئے اور معافی مانگی اور توبہ کی۔ وفات کے بعد امام بخاری کے مخالفین کو بھی ان کی ولایت کا احساس ہوا۔ بعض مخالفین نے ان کی قبر پر جا کر توبہ کی اور ان کے خلاف اختیار کیے گئے قابل مذمت طریقے پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ فائدہ، لیکن الحمدللہ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی ولایت اور سعادت اور حقانیت کا ڈنکا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی میں بنا دیا۔ ہزاروں اہل اللہ اور علماء حقانی میں بعض کو منامات اور مبشرات کے ذریعے اور بعض کو علم راسخ اور انشراح صدر کی برکت سے سب کو امیر اور ان کی امارت سے جوڑ دیا۔ ندوی صاحب کی یہ تحریر تو 2 سال پرانی ہے، لیکن اب ندوی صاحب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ سارا عرب امارت کی طرف متوجہ ہیں سوائے درجن 2 درجن لوگوں کے۔ یہ بات طے ہے کہ بزرگوں کی بزرگی بھی صحیح دین اور صحیح اتباع کی وجہ سے ہے، اور اللہ کا دین کتابی ہے، رواجی نہیں، اور سب بزرگوں کے قیل و قال پر دین مقدم ہے۔ اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کا مطالبہ ہے، اسی کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی سے دین اور دعوت دین کی دائمی حفاظت ہے۔ نمبر 6، دارالعلوم دیوبند شرعیت کے نظام کا حامی ہے، اس کا ازالہ۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جائیے اور دیکھیے کہ دارالعلوم چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہ اس قضیے میں غیر جانبدار ہے۔ اگر شرعیت کے شیدائی جھوٹ بولتے تھکتے نہیں، ہوئی جھوٹی بات کہتے رہتے ہیں کہ دارالعلوم شرعیت کا حامی ہے۔ ندوی صاحب اگر واقعی دارالعلوم شرعیت کا حامی ہے تو دارالعلوم سے شرعی نظام کے مشروع ہونے کا فتویٰ حاصل کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرا دیجیے، یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ ہم نے تو 762 قسطیں لکھ دی شرعیت کے باطل اور فتنے خبیثہ ہونے کے بارے میں۔ آپ بس ایک پرچہ ہی لکھ دیجئے کہ شرعیت حق ہے، مشروع ہے، معنی علیہ و اصحابہ کے عین مطابق ہے، اور اس کام کے لیے ساری دنیا کے عرب اور عجم اور علماء کو بھی جمع کر لیجئے، پھر بھی یقیناً شرعی نظام کو شرعی اور دینی ثابت نہیں کر سکو گے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔